بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ بات کہ ان ترثوا النساء کرہا، کہ وارث بنو تم لوگ عورتوں کے زبردستی۔ ان ترثوا، کہ وارث بنو تم لوگ، نساء عورتوں کی، کرہا زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ روکو ان عورتوں کو، اور تم لوگ نہ روکے رکھو ان عورتوں کو، لتذہبوا، تاکہ تم لے لو، بعض وہ چیزیں، ما آتیتموہن، جو تم نے ان کو دی ہیں، بعض وہ چیزیں جو تم نے ان کو دی ہیں، الا، مگر یہ کہ ان یأتین، وہ لے آئیں، بفاحشہ، بے حیائی، مبینہ، کھلی، مگر یہ کہ وہ عورتیں کھلی بے حیائی لے آئیں۔ وعاشروہن، اور تم لوگ ان عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو، بالمعروف، اچھے طریقے سے، اور تم لوگ ان عورتوں سے اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کرو، فَعَسَىٰ، تو شاید کہ، تو امید ہے کہ، تو قریب ہے کہ، فَعَسَىٰ، شاید یہ کہ، امید ہے کہ، قریب ہے کہ، ان تکرہوا شیئا،
کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ اور اللہ بنا دے اس میں خیرًا کثیرا بہت زیادہ بھلائی، اور اللہ بنا دے اور اللہ رکھ دے اور اللہ بنا دے اور اللہ رکھ دے اس میں خیرًا کثیرا بہت زیادہ بھلائی۔ آپ یہ بات سن چکے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جو برا سلوک کیا جاتا تھا، خواتین کے ساتھ جو برا سلوک کیا جاتا تھا، اس بات کو آپ لوگ پیچھے آیات کریمہ میں تفصیل سے سن چکے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ سب سے بڑی جو بری عادت لوگوں میں تھی وہ یہ تھی کہ عورتوں کو وراثت سے محروم رکھتے، سرے سے ہی عورتیں وراثت سے محروم رہتی۔ اور کیوں محروم رکھتے؟ اور انہوں نے اصول کیا بنایا ہوا تھا؟ اصول یہ بنایا ہوا تھا کہ جو لڑ سکتا ہے اسے وہ جائیداد میں وراثت کا حقدار بھی ہوگا، اور جو لڑ نہیں سکتا وہ جائیداد میں وراثت کا حقدار بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ جو جوان ہوتے مرد تو بلوغت کے بعد جائیداد میں ان کا حصہ ان کو ملتا، وہ وارث بنتے، لیکن جو بچے ہوتے اور عورتیں ہوتی وہ جائیداد میں وارث بنے جانے سے محروم رہتے۔ اور پھر کیا ہوتا؟ دوسری بری عادت وہ یہ تھی کہ عورتیں جن کا خاوند فوت ہو جاتا یا طلاق ہو جاتی تو اس کے اگر خاوند فوت ہو گیا تو اس کے جیٹھ، اس کا دیور اور اس کا سسر اس عورت کا آگے نکاح نہیں ہونے دیتے، اس کو اپنے پاس ہی روکے رکھتے، اور اگر وہ خوبصورت حسین و جمیل ہوتی تو دیور جیٹھ خود ہی اس سے نکاح کر لیتے، اور یہاں تک بھی نوبت آتی کہ سسر بھی نکاح کر لیا کرتا، جبکہ سسر کے لیے تو سرے سے حلال ہی نہیں ہوتی۔ تو دیور جیٹھ نکاح خوبصورت ہوتی تو خود نکاح کر لیتے، اور اگر وہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس سے نکاح بھی نہیں کرتے اور آگے اس کا نکاح بھی نہیں ہونے دیتے، یہاں تک کہ وہ عورت مر جاتی۔ اور کیوں نہیں ہونے دیتے آگے نکاح؟ اور کیوں وہ روکتے تھے اسے اپنے پاس؟ اگر بدصورت بھی ہوتی، خوبصورت نہ ہوتی، خود نکاح بھی نہ کرتے، آگے نکاح بھی نہیں ہونے دیتے، لیکن اپنے پاس روکے رکھتے۔ کیوں روکتے؟ اس وجہ سے روکتے کہ یہ مر جائے تو اس کے وراثت جو ہے وہ ہم لے لیں، اس کے حصے میں جو جائیداد ہے یا نقدی ہے یا جو بھی جانور وغیرہ ہیں، اونٹ ہیں، بھینس ہیں، بکریاں ہیں، پلاٹس ہیں، گھر ہے، مکان ہے، درخت ہے، باغ ہے، جو بھی چیز ہے وہ ہم اس کے مرنے کے بعد وہ ہمارے حصے میں آ جائے گی، ہم وہ لے لیں گے، ہم اس پر قابض ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اس کا نہ نکاح آگے ہونے دیتے نہ خود کرتے، خوبصورت ہوتی تو کر لیتے، لیکن مقصد یہی ہوتا کہ مر جائے تو اس کی جائیداد ہمارے حصے میں آ جائے گی، اس کی ملکیت ہمارے حصے میں آ جاتی۔ تو یہ کیا کرتے؟ یہ بھی زمانہ جاہلیت کے اندر ان لوگوں میں یہ عادت تھی، عربوں میں یہ عادت تھی کہ اس بچے کا نکاح نہیں ہونے دیتے، اور ضابطہ قانون شریعت یہ ہے اور بڑا تاکیدی حکم ہے کہ جو عورت جوان ہو اور اس کا خاوند فوت ہو جائے
یا اس کو طلاق ہو جائے تو پھر آگے وہ نکاح ضرور کرے. یہ تاکیدی حکم ہے، وہ آگے نکاح ضرور کرے. اور اگر وہ نکاح نہیں کرے گی تو بہت سارے واقعات ایسے لکھے ہیں کہ جو عورت نکاح نہیں کرتی بہت ساری خرافات، برائی اور بے حیائی کے اندر وہ مبتلا ہو جاتی ہے. نکاح کرنے میں خیر ہی خیر ہے. جو جوان عورت بیوہ ہو جائے، جوان اور پابندی تو بڑھاپے میں بھی نہیں ہے، نکاح تو عمر کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن خاص طور پر جوان خواتین کہ جو جوانی میں ہی بیوہ ہو جائیں یا مطلقہ ہو جائیں تو ان کے لیے تاکیدی حکم ہے کہ وہ آگے نکاح کریں. تو عرب والے زمانہ جاہلیت کے اندر یہ نہیں ہونے دیتے کہ اس کی وراثت ہمارے حصے میں آ جائے گی. اور یہ بھی دستور تھا کہ اس زمانے کے اندر جہاں یہ بری عادت تھی کچھ اچھی عادت بھی تھی. مثلا کہ لوگ ایسی عورتوں کو جو بیوہ ہو جاتی یا مطلقہ ہو جاتی، خاوند جس کا فوت ہو جاتا، بچیوں کو ویسے ہی وہ تحفتاً کسی نے پیسے دے دیے، درہم دے دیے، کسی نے دنانیر دے دیے، کسی نے اونٹ دے دیا، کسی نے گائے دے دی، کسی نے جو ہے تحفتاً کپڑے دے دیے. تو تحفتاً کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے کہ یہ عورت جو ہے بیوہ ہے، یہ مطلقہ ہے. تو ہمدرد اس زمانے کے اندر بھی تھے. تو اب اس کی ملکیت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ تحفے تحائف دے رہے ہیں، ملکیت بڑھتی جا رہی ہے. تو جب اس کے خاوند جو فوت ہونے والا ہے اس کے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ اس پر ظلم کرتے کہ آگے نکاح نہیں ہونے دیتے، آگے اس کا نکاح نہیں ہونے دیتے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت کریمہ یہ نازل فرما دی اور اس میں واضح حکم دے دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو. وارث بن بیٹھو یعنی آگے نکاح نہیں ہونے دیتے، اپنے پاس ہی رکھتے، اپنے پاس ہی رکھتے یہاں تک کہ وہ مر جائے اور اس کی وراثت کے وہ حقدار ہو جائے، قابض ہو جائے، ملکیت ان کی بن جائے. تو فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نہ روکے رکھو تم لوگ ان عورتوں کو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ، تاکہ تم لے لو بعض وہ چیزیں، مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے ان عورتوں کو دی ہیں، جو تم نے ان عورتوں کو دی. حق مہر دیا خاوند نے، وہ فوت ہو گیا تو اب انتظار میں مرے تو حق مہر ہمارے حصے میں ہی آ جائے. یا اس کی ملکیت میں کوئی اور چیز ہے، خاوند فوت ہو گیا تو یہ مرنے کا انتظار ہے کہ یہ مر جائے تو اس کی ملکیت ہمارے حصے میں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، یہ ظلم نہیں کرنا، یہ ظلم نہیں کرنا. اور شریعت کا قانون ہے اگر جوان عورت ہے، عام طور پر اس وجہ سے جوان عورت نکاح نہیں کرتی یا خاندان والے آج کے زمانے میں ہونے نہیں دیتے. ایسی بھی اکثر غلطیاں، کوتاہیاں، غفلتیں ہوتی رہتی ہیں معاشرے کے اندر، ہر طرح کے لوگ ہیں. تو پھر کیا ہے، وہ کس وجہ سے نہیں کرتے کہ اس کے آگے نکاح کر لیا تو اس کے بچوں کا کیا بنے گا. اگر بالفرض مرنے والے کے سے اس کی اولاد ہے تو اگر یہ نکاح اس کا آگے ہو گیا تو ان بچوں کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، ان کی کون دیکھ بھال کرے گا، ان کو کون ان کی تربیت کرے گا. تو اگر اسلامی قانون نافذ ہو اور اس شریعت کے مطابق اسلامی قوانین بن جائے اور صحیح معنی میں اسلامی حکومت بن جائے تو پھر کیا ہے، ہر محلے میں، ہر بستی میں شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ایک قاضی مقرر ہو، ایک امانت دار، دیانت دار کیا ہے، قاضی مقرر ہو. اور اس قاضی کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ محلے بھر میں، بستی بھر میں کیا کرے، تلاش کرے ایسی عورتوں کو جن کے بچے چھوٹے ہیں، جن کے بچے یتیم ہیں، جن کا باپ فوت ہو گیا. وہ تلاش کرے ایسے نوجوانوں کو جو بے روزگار ہیں، جن کے لیے روزگار نہیں ہے،
وہ تلاش کرے اور تلاش کر 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 جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے، اور تلاش کر 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 جو بچے یتیم ہیں جن کی پرورش نہیں ہو پا رہی تو ان کے لیے نان و نفقہ خرچے وغیرہ کا انتظام کرے، خود کرے، علاقے والے کریں، خاندان والے کریں، اور سب سے پہلے بڑی ذمہ داری ان پر ہے جو مرنے والا شخص ہے اس کے والدین ہیں یا اس کا بڑا بھائی ہے یا اس کا چھوٹا بھائی ہے، جو خاندان کے افراد ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قاضی ان سے ان بچوں کا ترکہ دلوائے۔ جو نابالغ بچے ہیں جن کا باپ فوت ہو گیا تو قاضی جو ہے اس بچے کے والدین کو حکم دے گا، والد کی طرف سے خاندان والوں کو حکم دے گا کہ ان کے اخراجات کا انتظامات کریں، ان بچیوں کے اخراجات کا انتظام کریں۔ اگر وہ اخراجات کا انتظامات نہیں کرتے پھر حکومت کی ذمہ داری ہے بیت المال سے ان کے خرچے کا انتظام کریں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بیت المال سے ان بچوں کو خرچے کا انتظام کرے۔ کہ ہوتا ہے کہ اس جوان عورت کے آگے شادی ہو گئی، اب پیچھے بچے رہ گئے، اور خاوند وہ کہتا ہے میں آپ سے نکاح تو کر رہا ہوں لیکن آپ کے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، ان کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے قاضی کیا کرے گا؟ اس بچے کے جو والد کی طرف سے جو خاندان والے ہیں، قاضی ان کو حکم دے گا کہ ان کے نان نفقے کے انتظامات کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی تربیت کرے۔ اگر وہ نہیں کرتے پھر وقت کے حکمران کریں گے، بیت المال سے ان کا خرچہ نان و نفقہ باندھیں گے، اور اگر ایسا حکمران نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کے گرفت میں آئیں گے، اور اگر وہ کریں گے تو وہ قاضی کو سزا بھی دے سکتے ہیں، قاضی کی گرفت بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسلامی قانون، یہ شریعت انتہائی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا، ہر ایک کا خیال رکھا ہے، ہر ایک کا خیال رکھا ہے۔ اور اگر وہ جس سے نکاح کر رہی ہے وہ لینے کے لیے تیار ہے، ان کا خرچہ کرنے کے لیے، بسا اوقات نرم دل بھی ہوتے ہیں، دین کو سمجھنے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ اگر ایسے ہوں تو پھر بہت اچھی بات وہ کر رہے ہیں۔ تو بچی جب تک بالغ نہ ہو جائے، بلوغت سے پہلے تک اس کے مرنے والے کے جو بھائی ہیں، والد ہیں، ان کی ذمہ داری ان بچوں کے خرچے کا انتظامات کرے۔ بچہ جب تک جو ہے بالغ نہ ہو جائے یا 7 سال تک کا نہ ہو جائے، اس وقت تک ذمہ داری ہے کہ اس کے خرچے وغیرہ کے انتظامات کرے، جہاں تک کہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنے والا بن جائے۔ تو یہ ہے اسلامی قانون، یہ ہے شریعت جو حکم دیتی ہے۔ تو جوان عورت کیا کرے؟ آگے نکاح کرے، اور تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے، تاکہ اس کی پاک دامنی محفوظ رہے، اور اللہ رب العزت نامعلوم کیسی اس سے اولاد دے دے کہ اچھی زندگی بسر ہو، کیسا خامد دے دے کہ اچھی اس کی زندگی بسر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کو ان کی وراثت کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے ان پر ظلم نہ کرو، انہیں روکے نہ رکھو، اس طرح نہ روکو، ان کے حقوق کی ان کے جو ہے خیال رکھو، ان کی عفت کی پاسداری رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں اگر ایسی صورت بن جائے کہ اِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، کہ وہ عورت کھلی بے حیائی کرے، یعنی زنا کا مرتکب ہو جائے، زنا کے مرتکب ہو جائے، تو پھر کیا ہے؟ تو ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ اسے کمرے میں بند کر دیا جائے اور یہاں تک کہ وہ مر جائے، لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب حکم کیا ہے کہ شادی شدہ اگر کھلی بے حیائی کرے تو اسے رجم کیا جائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اور اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے، اور اس کے جب یہ حد لگ جائے، بالکل کوڑے لگ جائے، سزا دے دی جائے، تو پھر کیا ہے؟ اس کی ملکیت اس کی اولاد میں، اس کے بچوں میں، جو بھی اس کے حصے میں ہے عورت کے، وہ اس میں تقسیم ہوگی۔ اس کی تفصیل پیچھے اس کی وراثت کی تقسیم تفصیل سے بیان کی جا چکی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر خاوند کے ہوتے ہوئے بے حیائی کرے، اگر پھر بھی وہ صبر کرے اور اسے اپنے نکاح میں رکھے، کیونکہ کھلی بے حیائی سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن گناہ کے مرتکب ہو جاتی ہے، گناہ کبیرہ کی۔ اگر شادی شدہ ہے تو رجم، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے۔ اب کوڑے سزا حد لگ جانے کے بعد خاوند کے نکاح میں تو وہ رہی ہے، لیکن خاوند اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرے، صبر کرے،
صبر کرے اور اللہ کے لیے اسے معاف کر دے کہ اب اسے حد جاری ہوگی، جو اللہ کی طرف سے سزا تھی وہ مقرر ہو گئی، تو وہ اس کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرے۔ اور اگر بالفرض اور اچھی زندگی بسر کرنے کا تو دونوں طرف سے حکم ہے، اگر بے حیائی کرے تب بھی تم اگر صبر کے ساتھ کام لو، اللہ کے لیے صبر کرو اور اس کو اپنے نکاح میں ہی رکھو، اور حد اس پر جاری ہوگی شریعت کی طرف سے پھر بھی اپنے نکاح میں رکھو۔ اور اگر کوئی کھلی بے حیائی نہ کرے، تند مزاج ہے، سخت مزاج ہے، اور جو ہے ٹیڑھی ہے، بات بات پر غصہ کرتی ہے اور بات بات پر ناراضگی کرتی ہے اور بار بار میں ضد کرتی ہے، تمہارے مزاج نہیں ملتا اور جو ہے گھر کے ماحول کو خراب کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود تم اسے اپنے نکاح میں رکھتے ہو، اس کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرتے ہو، تم صبر کے ساتھ اس کے ساتھ وقت بسر کرتے ہو، تو اللہ رب العزت اس پر تمہیں اجر دے گا، اس پر تمہیں اجر دے گا۔ اور یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دیکھو عورت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے اسے بائیں پسلی سے وجود دیا ہے، اور پسلیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، پسلی ٹیڑھی ہے۔ اب تم اگر عورت کے سخت مزاج کو دیکھتے ہوئے، اس کے ٹیڑھے مزاج کو دیکھتے ہوئے، اور اس کی بات بات پر اس کی ضدوں کو دیکھتے ہوئے تم اس کے ساتھ سخت معاملہ رکھو گے، اس کے ساتھ سخت برتاؤ کرو گے، تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، تو یاد رکھو سیدھا کرو گے پسلی کو تو وہ ٹوٹ جائے گی، پسلی کبھی ٹیڑھی نہیں ہو سکتی، اسے سیدھا کرو گے تو وہ پسلی ٹوٹ جائے گی۔ مطلب کیا؟ تم عورت کو اپنے پوری طرح مزاج میں ڈھالنے کی کوشش کرو گے اور اس پر سختی کرو گے، مار پیٹ کرو گے، اسے لان تان کرو گے، زبردستی کرنے کی کوشش کرو گے، تو وہ عورت ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق کی شکار ہو جائے گی، طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ لہٰذا تم نے ایسا نہیں کرنا۔ جب تمہیں یہ بات بتلا دی گئی تم مردوں کو کہ بھائی عورت ٹیڑھی ہے، سخت مزاج ہے، وہ ضدی ہے، تم اس بات کو اپنے دل میں پوری طرح بٹھا لو اور اس بات کو بٹھا کر پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو، ان کے حقوق کی رعایت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے سخت مزاج کو برداشت کرو، ان کے ٹیڑھے مزاج کو برداشت کرو۔ اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ نکاح کے بعد اپنے خاوند کے مزاج کو پرکھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ شادی کے بعد اپنے سسر کے مزاج کو پرکھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے سسراڑیوں کے مرد عورت سب کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور سمجھنے کی کوشش کرے گی تو اللہ کے فضل سے خاندان میں اسی میں گھل مل جائے اور لڑائی اور جھگڑے یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو عورتوں کے لیے حکم ہے کہ سسراڑی والوں کے مزاجوں کو سمجھیں، ان کے مزاج کو سمجھنے کے بعد پھر اس ماحول کے اندر رہیں۔ اور مردوں کے لیے یہ حکم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو، اچھی زندگی بسر ان کے ساتھ کرو۔ وہ تند مزاج ہے، سخت مزاج ہے، تب بھی ان کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو۔ وہ ضدی ہے تب بھی تم ان کے ساتھ زندگی اچھی طرح بسر کرو، تم ان کے حقوق کی رعایت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے نان و نفقے کے انتظامات کرو، ان پر لان تان نہ کرو، ان پر سختی نہ کرو، کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، تم انہیں سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی، طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اور پھر آگے فرمایا اگر تم اچھی زندگی بسر کرو گے ان کے سخت مزاج کو دیکھتے ہوئے، ان کی تیز زبان کو دیکھتے ہوئے، ان کے ٹیڑھے پن کو دیکھتے ہوئے، ان کے آگے سے غلط برتاؤ کو دیکھتے ہوئے تم ان کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تم عورتوں میں کوئی بات ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو شاید کہ تم کوئی بات کوئی چیز تم ناپسند کرو۔ 2 مرتبہ اس بات کا تکرار کیا کہ یہ بات تو یقینی ہے تمہارے مزاج کے خلاف اس سے کوئی نہ کوئی بات غلط سرزد ہوگی، کوئی تمہیں جو ناپسند ناگوار تمہیں کام معاملہ گزرتا ہے وہ ان سے ضرور کوئی نہ کسی معاملے میں غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، کسی نہ کسی کا معاملے میں ان کے کوئی نہ کوئی عمل تمہیں جو ہے ناگزیر ناپسند گزرے گا، تمہیں گراں گزرے گا،
تو تم اگر پھر بھی صبر کرتے رہے، سمجھاتے رہے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے رہے، اسے سمجھاتے رہے، اخلاق کے ساتھ پیش آتے رہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ رب العزت وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، امید ہے بہت جلد اللہ رب العزت اس کے اندر، اسی کے اندر یا اس کی اولاد میں اس کو ایسی اولاد دے گا، بیٹوں کے اعتبار سے، بیٹیوں کے اعتبار سے، کہ اللہ رب العزت ایسی اولاد دے گا کہ جس کے اندر خیر ہی خیر ہو، خیر ہی خیر ہوگی، یعنی نیک اولاد، نیک بیٹا، نیک بیٹی، اور جو ہے جو تمہیں جو اس کی اولاد میں، اولاد کی اچھائی اور خوبیاں، فرما برداریاں، حسن خلق، اس کی تمہاری اہلیہ کے تمام، تمہاری زوجہ کے تمام عیبوں کو چھپا دے گا، تمام عیبوں کو چھپا دے گا۔ تو اس وجہ سے تم صبر کرتے رہو، حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، اچھی زندگی ان کے ساتھ بسر کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اس صبر پر اللہ رب العزت تمہاری اولادوں میں ایسی اولاد دے دے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام وہ خامیاں، تمام وہ کوتاہیاں، تمام وہ عیب، تمام وہ تمہارے مزاج سے ہٹ کر اس کا برتاؤ، اللہ رب العزت اس پر پردے ڈال دے گا۔ اپنے تمہاری اولاد کی خوبیاں اس قدر غالب آ جائیں گی کہ تمہاری بیوی کے تمام خامیوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بھلائی اور خیر رکھی ہے، تو اللہ رب العزت نے جہاں پر عورتوں کو حقوق کا ذکر کیا تو مردوں کو حقوق کا بھی ذکر کیا، تو اور ایک دوستانہ میاں بیوی کی زندگی کو قرار دیا کہ ایک دوستانہ زندگی وہ بسر کرے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے مزاج کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھیں۔ اگر ایسے کرو گے تو تمہاری گھرانہ، تمہاری اولادیں، تمہارے خاندان ایک بہترین خاندان بن کر ابھرے گا۔ اور اگر تم نے ان میں کوتاہی کی، برتی، تو پھر کیا ہے؟ سارا نظام جو ہے گھر کا برباد ہو جائے گا، اور بے سکونی پیدا ہو جائے گی، اور زندگیوں میں دراڑیں پیدا ہو جائیں گی، دوریاں پیدا ہو جائیں گی، سکون اڑ جائے گا۔ لہٰذا صبر و تحمل کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور ان کا، اپنی بیویوں کا خیال رکھو، اور بیویاں خاوندوں کا خیال رکھیں، ان کے حقوق کی رعایت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا